بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 10 جون ہے، ہفتہ کی شام اور سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں بفضل خدا ایک دفعہ پھر سے حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمیشہ کی طرح شام کے پروگرام کا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک محاورہ ہے، بہت مشہور و معروف محاورہ۔ کس نے نہیں سنا ہوا ہوگا؟ ہم سب میں سے پڑھا ہوگا، بچوں کو بھی پتا ہے۔ کیا؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پتہ ہے نا سب کو، سنا ہے نا، اور اس کے مطلب کا بھی پتہ ہوگا، اس کے مقصد کا بھی، معنی کا بھی۔ یہ کہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ سے ڈھکا چھپا اور خفیہ نہیں رہتا، سچائی ایک نہ ایک دن سامنے آتی ہے، یہ مطلب لیا جاتا ہے اس کا۔ میں آپ کو سناتا ہوں یہ محاورہ بنا کیسے، کب، کیسے، کیوں بنا، اور بولا کس نے، اور کس طرح بولا، کیوں کر بولا۔ جی ناظرین، کہانی ہے ایک جنگل میں رہنے والے ایک صحت مند گدھے کی۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ گدھے کا کیا تعلق اس محاورے کے ساتھ؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو گدھا کہاں سے آ گیا؟ لیکن ہے تعلق، میں بنا لوں گا اگر نہیں ہے آپ سنتے جائیں۔ جی ناظرین، ہوا یہ کہ ایک جنگل میں ایک بڑا صحت مند اور نوجوان گدھا رہ رہا تھا۔ اچھی خوراک، اچھا ماحول اور کام کاج کوئی نہ، مشقت کوئی نہ۔ اس نے اس کی صحت کو 4 چاند لگا دیے اور وہ موٹے سے موٹا اور پہلوان بنتا گیا۔ اس کے جسم پہ اتنی چربی چڑھ گئی کہ وہ خود کو سب سے طاقتور سمجھنا شروع کر دیا اس نے۔ اچھا، وہ گدھا جو تھا نا، جنگل میں اور کسی سے نہیں ڈرتا تھا سوائے شیر کے۔ صرف شیر ایک ایسا جانور تھا جس سے دوسرے سارے جانور بھی ڈرتے تھے، گدھا بھی ڈرتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا گدھے نے اپنی ایک بڑی قریبی اور ہمدرد لومڑی سے بات کی۔ لومڑی نے کہا کہ میں تمہاری ماں کی دوست ہوں، اس طرح سے میں تمہاری خالہ یعنی ماسی لگتی ہوں، میرے سے دل کی بات کر لیا کرو، میں تمہاری بات سنوں گی بھی اور میں اپنی عقل کے مطابق تمہیں اس کا حل بھی بتاؤں گی۔ گدھا اس کی باتوں سے بہت خوش ہوتا اور سچی مچی اس کو اپنی ماسی سمجھنے لگ گیا، خالہ سمجھ بیٹھا۔ گدھے نے ایک دن اسے کہا، بات یہ ہے کہ میں آج بہت زیادہ گھاس، بہترین مزیدار ذائقے والی گھاس اور بہترین پٹھے کھا کے آیا ہوں، چارہ کھا کے آیا ہوں، قدرتی چارہ، پھولوں والا۔ ماسی، آج میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے شیر کہیں نظر آ جائے نا۔ وہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میرے جسم میں اتنی طاقت اس وقت ہے کہ میں اس کو چیر کے رکھ دوں گا شیر کو۔ اب لومڑی نے اس کے پاس بیٹھی، اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے جسم پہ پیار سے، شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولا، دیکھو گدھے، میں تمہاری ماسی ہوں، تمہاری ماں کی دوست ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو تمہیں مشورہ دوں گی وہ بھی دانش مندی والا اور ہمدردی والا ہوگا اور تمہارے اپنے مفاد میں ہوگا، ہے نا؟ گدھے نے کہا ہے، صحیح ہے۔ اس نے کہا تو پھر سنو، بات یہ ہے کہ ہو تو تم گدھے ہی، لیکن گدھوں والی کوئی حرکت نہ کرنا۔ یہ جو تم سوچ رہے ہو، یہ جو تم اپنا ارادہ بنائے ہوئے ہو، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر، اپنی موٹاپے، اپنی پہلوانی کو دیکھ کر کہ میں شیر کو مار گراؤں گا، یہ خواب و خیال اپنے دل سے نکال دو، یہ وہم و گمان میں بھی نہ لانا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بات خیر گدھے کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا اگر میری خالہ یہ بات مجھے سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، یہ میرے فائدے کی بات کرے گی، میرے خلاف یہ کیوں کر جائے گی۔ مان گیا گدھا جی۔ اس کے بعد
چند دن ایسے گزرے اور دوبارہ سے لومڑی کے پاس آ کے بیٹھا اور لومڑی سے ذکر یہ کیا. کہتا ہے ماسی جی لگتا یہ ہے، میں آپ کو پتا ہے شیر سے تنگ کیوں ہوں. آج میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جب شیر قریبی ندی پر تازہ پانی پینے کے لیے جاتا ہے، تازہ اور میٹھا پانی پیتا ہے وہاں سے، تو وہاں پہ موجود سارے جانور بھاگ جاتے ہیں اس کے ڈر سے، خوف سے، اس کے غضب سے خطرہ بھانپتے ہوئے دڑکی لگا دیتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں. کہ سارا ماجرا دیکھ کر مجھے بڑا حسد ہونے لگا کہ کاش میں بھی شیر ہوتا تو کیا ہی کہنے تھے. میرا بھی ٹیکا ہوتا پورے جنگل میں، سارے کے سارے جانور میری عزت کرتے، میرے آرام کا خیال کرتے، میرے لیے راستہ چھوڑتے، مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے اور میرے سامنے کوئی ٹکتا بھی نہ. کاش 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 ماسی میں شیر بن جاؤں. اب لومڑی نے کہا، پھر سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا بات یہ ہے بچو، بیٹا، بچے، بات یہ ہے کہ ہے تو گدھا، پر گدھوں والی حرکت نہ کرنا. یہ خیال تو اپنے دل و دماغ سے اکھاڑ کر پھینک کیوں نہیں دیتا، چھوڑ دے کیوں نہیں دیتا، اس وہم کو، اس تصور کو بھول کیوں نہیں جاتا. کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا بڑا پیارا سا، جو لومڑی نے بھی اسے سنایا تھا گدھے کو، کہ عرش پر خاک نشینوں کا بسیرا توبہ، عرش پر خاک نشینوں کا بسیرا توبہ، جو نہ پوری ہو کبھی ایسی تمنا نہ کرو. لومڑی کی یہ بات پھر سے گدھے کے پلے پڑ گئی، اس کی سمجھ میں آ گئی. تھا تو عقل کا موٹا، تھا تو گدھا ہی، تھا تو گدھے کی عقل والا، مگر اپنی آنٹی کی، اپنی ماسی کی بات، اپنی خالہ کی بات کو وہ لائٹلی نہیں لیتا تھا، اسے ہولے نہیں لیتا تھا، اسے وزن دیتا تھا، اس کو مان لیتا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا. اس نے کہا اگر ٹھیک ہے، میری خالہ اگر کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی. اب تیسری مرتبہ یہ ہوا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس نے سوچا کاش 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 مجھے شیر پیدا کیا ہوتا اللہ نے، کوئی طریقہ ایسا ملے، کوئی وسیلہ ایسا بنے کہ میں شیر بن جاؤں. اب وہ دن رات اسی ٹو میں رہتا، اسی طریقے کو تلاش کرتا رہتا، اسی چکر میں، اسی وہم میں، اسی وسوسے میں پڑا ہوا گھومتا رہتا سارا دن. جب بھی وہ ندی پر جاتا دیکھتا کہ شیر آیا ہے، سارے جانور ندی کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی چھوڑ کر، صاف ستھرا اور تازہ پانی چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں وہاں سے جان بچا کر، اور شیر دھڑلے کے ساتھ، پوری شان و شوکت اور مرتبے اور روب اور دبدبے کے ساتھ اکیلا پانی پی رہا ہے، اور سارے جانور اسے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں. پھر کیا تھا ناظرین، وقت کا پہیہ گھومتا گیا، وقت گزرتا گیا. کہتے ہیں نا کہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، وقت اور موت کسی کا انتظار نہیں کرتے. واقعی بات ٹھیک ہے، وقت تو گزر جاتا ہے. ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد پیاریاں رہندیاں نے. وہ بات، وہ گل اس کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی گدھے کے. ویلے تو تھے، وہ اوکھڑے سوکھڑے نکلتے گئے، گزرتا گیا ٹائم، لیکن وہ بات، اس کا وہ وہم، وہ وسوسہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا. اس کے دل و دماغ پر ایک ہی بات سوار تھی گدھے کے، کہ کاش میں کسی بھی جائز ناجائز طریقے سے شیر بن جاؤں. اچھا ناظرین، ایک دن ہوا کیا، عجیب واقعہ ہوا یہ کہ گدھا پھرتے پھرتے، گھومتے گھومتے، اپنی پریشانی میں گم اور مگن، چلتے چلتے، ٹہلتے ٹہلتے، مچلتے مچلتے ایک جگہ سے گزرا، اور اس نے دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے. وہ دم بخود ہو کر، خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. تھوڑی دیر دور جا کر، وقفے پہ جا کر اس نے پلٹ کر دیکھا. اس نے کہا شیر اٹھ کر میرا پیچھا کیوں نہیں کر رہا، میرا شکار کرنے کے لیے میرے پیچھے کیوں نہیں بھاگا.
وہ پھر سے مڑا، شیر کی طرف گیا، شیر پھر نہیں ہلا۔ جب اس نے اچھے سے اس بات کو یقینی بنا لیا کہ یہ زندہ نہیں ہے، مردہ شیر ہے، تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا پتہ نہیں یہ کب کا مرا ہوا شیر ہے، اور اس کی تو خالی کھال پڑی ہوئی ہے شیر کی، اندر سے اس کی انتڑیاں، ہڈیاں، ہر چیز گل چکی ہے، خالی خول رہ گئے، یعنی کھال رہ گئی ہے شیر کی۔ گدھا تھا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے خیال آ گیا، اس کے ذہن میں، کھوپڑی میں ایک آئیڈیا آ گیا کہ آج میرے خوابوں کی تعبیر کا دن آ گیا۔ وہ کیا، کیسے؟ کہ اس نے جیسے تیسے کر کے اوکھے پیڑے ہو کر اس نے شیر کی اس کھال میں خود کو گھسا لیا۔ اچھے سے شیر کی کھال کو منہ سے لے کر اینڈ تک، اپنی دم تک شیر کی کھال کو سجا لیا اپنے اوپر۔ اور یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ میں اب جا کے چیک کرتا ہوں، کہاں؟ اسی ندی پر جہاں پہ میٹھا، ٹھنڈا اور تازہ پانی ملتا ہے۔ جا کر نمبر 1 تو یہ دیکھوں گا جانور مجھ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں، نمبر 2 پانی کے عکس میں اپنی شکل دیکھ کے آؤں گا، آئینہ ملے گا مجھے وہاں سے، مجھے اپنا چہرہ نظر، اپنی بناوٹ نظر آ جائے گی کہ کیا اب میں خوبصورت لگ رہا ہوں۔ اسی وہم کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ، اسی تصور کے ساتھ وہ بھاگا اور ندی پہ چلا گیا۔ ندی پہ جب جانوروں نے دیکھا کہ شیر آ رہا ہے تو سارے بھاگ گئے جانور۔ گدھا بہت خوش ہوا، اس نے کہا واہ واہ، اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی شیر بن گیا ہوں، اگر ہوں نہیں تو کم از کم لگتا ضرور ہوں، یہ بات ہے۔ یہ دوسرے جانوروں کے خوف نے، بھاگنے پہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں شیر ہی ہوں۔ اچھا، جب جا کے اس نے ندی پر پانی پیا، اس کو اپنا چہرہ اور شکل نظر آئی تو وہ ہو بہو شیر کی تھی۔ مارے خوشی کے پیچھے کی طرف مڑا اور گدھے کی آواز میں شور کرنا شروع کر دیا، زور زور سے ٹیچوں ٹیچوں کرتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہوا واپس چلا۔ پھر اسے جلدی خیال آ گیا، اوئے یہ تو میری آواز تو وہی ہے، شیر والی نہیں ہے، گدھے کی ہے، اگر یہ کسی نے سن لی تو میں پکڑا جاؤں گا، میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اب کی بار اس نے تہیہ یہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی قیمت پر بھول کر بھی اپنی آواز نہیں نکالنی۔ اس نے اپنی سعادت پہ قابو پا لیا اور پختہ ارادے کے ساتھ ڈٹ گیا کہ میں نے بولنا نہیں ہے، منہ سے آواز نہیں کھولنی، منہ ہی نہیں کھولنا، نکالنی نہیں آواز۔ اب پھر سے وقت گزرتا ہے۔ لومڑی کو کچھ شک ضرور تھا، وہ بھاگ تو جا رہی تھی اس کے پاس سے، ڈر تو رہی تھی، خالہ تھی اس کی، لیکن اسے شک ہو رہا تھا اس کے قد کی وجہ سے، ہائٹ کی وجہ سے، کہ شیر کی ہائٹ اتنی نہیں ہوتی، اونچائی اتنی نہیں ہوتی، قد اتنا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے قد میں شیر۔ یہ گدھا تو بہت گھوڑے کے سائز کا ہے، یہ شیر، نیا شیر کہاں سے آ گیا؟ لومڑی تھی پریشان، وہ سوچوں میں گم تو رہتی مگر احتیاطاً وہ قریب نہیں آ رہی تھی۔ اب گدھا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ میری خالہ ہے، یہ وہی لومڑی ہے جو مجھے مشورے دیتی تھی کہ گدھے ہو، گدھوں والی حرکت نہ کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، دیکھو میں نے کر دکھایا ہے، اور میں بالآخر واقعی شیر بن چکا ہوں۔ اب ناظرین پھر سے وقت گزرتا گیا، کچھ دن گزرے، کچھ دن مہینے گزر گئے، وقت ہے کہ تھمتا ہی نہیں، چلا جاتا ہے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن گدھا اچھی طرح سے گھاس چر کے، پیٹ بھر کے، چارہ کھا کے، بہترین گھاس کھا کے، دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لومڑی، وہی لومڑی جو اس کی خالہ تھی،
پھرتی پھرتی وہاں آ گئی اس کے پاس. پہلے تو وہ ڈرتی ہوئی سہمی ہوئی اس کے پاس آئی. پھر اس نے دیکھا شیر سو رہا ہے تو اس نے ہمت پکڑی اور وہ قریب آ گئی اس کے. اب حسن اتفاق دیکھیں کہ لومڑی کو شک تو پہلے سے تھا، لیکن اب اس کا شک یقین میں کیسے بدل گیا. لومڑی نے حسن اتفاق سے دیکھا، اس کی نظر پڑی شیر کے پیروں کے اوپر. اب ناظرین غور فرمائیں کہ شیر کی ٹانگیں اتنی لمبی نہیں تھی جتنی گدھے کی تھی. جب اس نے اس کی کھال پہنی ہے تو شیر کے پاؤں اوپر رہ گئے اور گدھے کے پاؤں نیچے باہر نکل آئے. یعنی گدھے کے پاؤں وہ جگہ تھی جو بالکل ننگے تھے، ان پر شیر کی کھال نہیں تھی. اب ان کا دھولیا، ان کی بناوٹ وہ تو گدھوں والی تھی. لومڑی نے یہاں سے آ کر اس کے جھوٹ کو پکڑ لیا. اس نے کہا یہ تو وہی میرا بھانجا ہے، یہ تو وہی گدھا ہے جس نے گدھوں والی حرکت کی ہوئی ہے، اور میں نے اس کو بتا کے چھوڑنا ہے کہ تم گدھے ہو اور گدھوں والی حرکت کرنے کے باوجود تم گدھے کے گدھے ہو. لومڑی اس کے پاس بیٹھی رہی. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد لومڑی کو شرارت سوجھی. اس نے کہا کہ میں اس کے جاگنے کا انتظار تو نہیں کر سکتی، میں سارا دن یہاں بیٹھی رہوں. اس نے کیا کیا کہ اپنے پیر سے اپنا ناخن مارا اس کی کمر پہ، گدھے کی کمر پہ. گدھا گھبرا کے اٹھا اور بڑے غصے سے لومڑی کی طرف دیکھا، لیکن لومڑی اس سے ڈری نہیں، بھاگی نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئی. اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں ہوا. گدھا پریشان ہوا کہ آج اسے کیا ہو گیا، یہ تو مجھے دیکھ کے بھاگ جاتی تھی، یہ میرے سامنے بیٹھ کے مسکرا رہی ہے، میری طرف دیکھ رہی ہے، غور سے دیکھ رہی ہے، گور رہی ہے، اور من ہی من میں مسکرا بھی رہی ہے. لومڑی نے آگے ہو کر زور سے تھپڑ مارا ایک گدھے کے منہ پر اور بولا، ابے او گدھے، تو شیر کی کھال پہن کر بھی گدھوں والی حرکت کر چکا، اور میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کبھی بھی شیر بننے کی کوشش یا خواہش نہ کرنا. یہ گدھوں والی حرکت ہے جو تم کرو گے، اور کر بیٹھے ہو اور پکڑے بھی گئے ہو. شکر کرو کہ میں نے تمہیں پکڑا ہے. اگر یہ تمہیں شیر پکڑ لیتا تو تمہیں کھڑے کھڑے وہ مزہ چکھاتا کہ پورے جنگل کے لیے نشان عبرت بن جاتے تم. اس نے کہا ماسی بات تو ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک کہہ رہی ہے خالہ جی، آنٹی جی، پر یہ بتا میں کرتا بھی تو کیا کرتا. اب میرے دل میں پہلے تو خواہش تھی، پھر میرے دل میں حسد پیدا ہوا، شیر کے لیے جلن پیدا ہوئی کہ شیر کو دیکھ کر سارا جنگل خوف زدہ ہوتا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں، اس کی عزت و احترام اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور مجھے وہ عزت وہ مرتبہ دینے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا. ایک چوہا بھی مجھ سے نہیں ڈرتا، شیر، اور شیر سے تو ہاتھی بھی ڈر جاتے ہیں. لیکن آنٹی، خالہ، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ میں تو کئی مہینوں سے اسی طرح پھر رہا ہوں اور جنگل کے ہر جانور کو بے وقوف بنا چکا ہوں. پورے جنگل میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو مجھ سے ڈرا نہ ہو، جو میرے روب میں نہ آیا ہو. لیکن تم نے مجھے کیسے پکڑ لیا؟ تم نے پہچان لیا تو کیسے؟ یہ سوال میرے ذہن میں اٹک کے رہ گیا، مجھے اس کا جواب دو. تو اس نے کہا، ابے او گدھے، اپنے پیروں کی طرف دیکھ. کیا تم نے نہیں سنا ہوا، جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. شیر کی کھال پہننے کے باوجود تیرے پیر، تیرے پاؤں گدھوں والے ہیں.
جھوٹ جتنا مرضی بگڑا ہوا، جتنا مرضی بڑا ہو، جتنی مرضی صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنایا جائے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ تھا جی وہ محاورہ۔ جب یہ معرض وجود میں آیا، لومڑی نے کہا گدھے کو کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ٹھیک کہا نا۔ یہ اس سے تو آپ سبھی اتفاق کریں گے، بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ مطلب جھوٹ کے پاؤں واقعی نہیں ہو۔ جی ناظرین، امید ہے آج کی کہانی سے آپ نے اسے غور سے سنا بھی ہوگا اور اسے سیکھا بھی ہوگا۔ اس کا سبق یہ ہے کہ جھوٹ چاہے جتنی بھی صفائی سے بولا جائے، اس پہ جتنا بھی کور ڈالا جائے، اس کو جتنا مرضی چھپایا جائے، بالآخر سچ سامنے آ کے رہتا ہے۔ اور جھوٹ ایک نہ ایک دن، جلد یا بدیر، اس میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں، یہ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ کیسا؟ جی ناظرین، آپ کے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کلوز کرنے کی یہیں پہ اجازت دیجیے۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے آج کا سوال اور اس کا جواب۔ آج کا سوال یہ ہے جی، نمرود وہ شخصیت تھی، آپ سب کو پتا ہے، نمرود وہ شخص تھا، ظالم آدمی تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا تھا۔ یہ واقعہ کس نے نہیں سنا ہوا؟ کون نہیں جانتا؟ قرآنی واقعہ، سارے مسلمان جانتے اور مانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ اور معجزہ دیکھنے کے بعد نمرود کا کون سا رشتہ دار تھا جو اللہ پر اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا؟ کون تھا وہ؟ نمرود سے کیا رشتہ تھا اس کا؟ جی ہاں، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں بتاتا ہوں، وہ تھی جی نمرود کی بیٹی۔ یہ سارا ماجرا اور واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے اللہ پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ امید ہے آج کا سوال اور جواب بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا شعر۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے جی، سوچو گے تو ہر سو نظر آئے گی الفت، سوچو گے تو ہر سو نظر آئے گی الفت، دیکھو گے تو ایک بھی مجھ سا نہ ملے گا، دیکھو گے تو ایک بھی مجھ سا نہ ملے گا۔ یہ تھا ناظرین آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میزبان جاوید اقبال کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خوش رہے، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔